हेलो दोस्तों। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं तालिब इल्मों के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन शुरू हो गया है, और इस हवाले से मोहम्मद शायान और कई दूसरे तालिब इल्मों को गिरफ़्तार किया गया, फिर ज़मानतें हुई, फिर दोबारा अब उनके नाम FIR कट रही हैं लड़कों के नाम, और वो छुपते फिर रहे हैं। ये जो हमला है तालिब इल्मों पे, ये असल में 17 अक्टूबर को उस दिन शुरू किया गया जिस दिन पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पूरे रियासत के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। यानी पूरी रियासत में तालिब इल्मों ने एहतजाज किया बिजली के बिलों पर, टैक्सेस के ख़िलाफ़, और जो बिजली के बिलों की बाइकाट की जो मुहिम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शुरू की है, उसका उन्होंने साथ देने का ऐलान किया। उसी दिन जो है फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया, और उसमें बड़ी तादाद में तालिब इल्मों को फ़ेल किया गया। अब इसमें फ़ेल करने के कुछ पहलू हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर के लड़के जब आए सारे, और लड़कियां कॉलेजों में, तो उनको कहा गया कि फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है वो आप लेके उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। 5 महीने गुजर गए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, अब मीरपुर बोर्ड के ज़रिए जो है आप सिलेबस ये लगेगा और इसके ज़रिए आपने इम्तिहान देना है। फिर मुकदमा चला, केस चला, और अदालत ने कहा जी दोनों बोर्ड जो है उनको मिलाकर पेपर तैयार किया जाए। तो मुकम्मल तौर पर स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रखा गया, और उनको एक दबाव में रखा गया कि उनको ये पता नहीं है कि हम किस में से कितने % सवाल आएंगे, किस में से कितने % सवाल आएंगे, कौन सी तैयारी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो गए और उन्होंने इम्तिहान दिए, और अपनी तरफ से उन्होंने बड़े अच्छे पेपर दिए लड़कों ने, लेकिन 4-4, 5-5 मजमूनों में लड़कों को फेल किया। और ये रिज़ल्ट उसी दिन इन्होंने निकाला। इनको पता था 17 तारीख को स्टूडेंट्स जो है इन्होंने रियासत गिर मुजाहरे और एहतजाज करने और धरने देने, उसी दिन उन्होंने ये रिज़ल्ट जारी किया। अब एक तरफ तो स्टूडेंट्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल 17 साल के लड़के लड़कियां हैं, इनके ऊपर फैमिली का दबाव बढ़ा कि भाई हम तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, इतने पैसे तुम्हारे ऊपर लगाए हैं, वगैरह वगैरह, और तुम इम्तिहानों में फ़ेल हो गए। तो एक घरेलू प्रेशर उनके ऊपर डेवलप किया, और दूसरा उनको डिप्रेस करने की कोशिश की गई कि वो मायूस हों स्टूडेंट्स कि यार पूरा साल हमारा जो है वो ज़ाया हो गया। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक पेपर का ये 3,000 रुपया लेते हैं सरकार, और इस तरह से गरीब आवाम की जेबों से तालीम के नाम पर ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये भत्ताखोरी है। यानी जहाँ हमारी तालीम मुफ्त होनी चाहिए वहाँ एक पेपर का 3,000 देना जो है ये समझ से बाहर है। अब इस सारी सूरत हाल में जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब तालिब इल्म किसी समाजी तहरीक के साथ जुड़ जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं बड़े पैमाने पे, तो फिर वो जो तहरीक है उसमें एक कैफियती तब्दीली आ जाती है। उसमें जो कैफियती तब्दीली आती है वो एक तो जोश और जुनून के हवाले से आती है, लेकिन दूसरी जो है वो ये आ जाती है कि वो इस बात की निशानदेही करती है, तालिब इल्मों की शिरकत जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि पानी सर से गुजर चुका है। यानी कि 17, 16, 15 साल के उम्र के जो लोग हैं उस समाज में जो रहते हैं, वो भी अब बराह रास्त जो है इस रियासती पॉलिसियाँ और रियासती जुल्म और बरबरीत और नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं, उसकी जद में आ रहे हैं, उन पर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। 28 तारीख को हम सब जानते हैं कि मुजफ्फराबाद में अपर अड्डा में जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, और बड़ा अहम जलसा होने जा रहा है। इस जलसे के अंदर जो तकारीर होंगी, जो लीडरान जो तकरीर करेंगे, वो अब आगे इस मूवमेंट को सिमत देंगे। एक बात तो तय है कि मुज़ाकरात जो है, सरकार जो कह रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं एक्शन कमेटी के साथ, वो एक ढोंग है, वो एक चाल है इस तहरीक को सुस्त करने की, इस तहरीक को सैबोटाज करने की, और कोई ऐसा तरीका जो है तलाश करने की कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसकी क़यादत में फूट पड़े कि इस तहरीक को कैसे आगे लेके जाना है। अब तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है पूरे इस साउथ एशिया में, आप उठा के पीछे 20, 25, 30 साल की तारीख उठा लें, 40 साल की तारीख उठा लें,
پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی موومنٹ اٹھی ہے ایک جغرافیائی سرحد کے اندر، یعنی کہ ایک ریاست کے اندر، جو اب طاقت رکھتی ہے کچھ بھی کر گزرنے کی۔ اور اس وقت جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کے اوپر ہمارا اختیار کا مسئلہ ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری 40-45 لاکھ کی آبادی ہے، 20 لاکھ ہمارا باہر گیا ہوا ہے، 20 لاکھ پیچھے بیٹھا ہے۔ تو 20 لاکھ کی آبادی کو جو ہے وہ روٹی پانی، تعلیم، صحت، روزگار دینا، یا اس کے لیے ایک اچھا انفراسٹرکچر تعمیر کرنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہم بہت دنیا کے امیر ترین ریاست بن سکتی ہے یہ جو آزاد کشمیر ہے، لیکن وہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی طاقت کو پہچانے اور اسٹوڈنٹس کی طاقت کو پہچانے، اور یہ جتنا یہ ریلا اکٹھا ہوا ہے، اس ریلے کے ذریعے جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر پہ جتنے لوگ قابض ہیں، جن میں سہولت کار بھی ہیں، جن میں پاکستانی ریاست بھی ہے، فوج ہے، یہ سارے ہیں، ان کو یہاں سے چلتا کریں اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سینٹرل کمیٹی ہے یا جو مرکزی عہدیداران ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان کو چاہیے کہ یہ اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ اناؤنس کرے 28 تاریخ کو۔ یہ ہے سرکار، طاقت ان کے پاس ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ اپنی ایک نمائندہ اسمبلی قائم کرے، اور وہ نمائندہ اسمبلی کیا ہے کہ جو پینشنرز ایسوسی ایشن ہے، انجمن تاجران ہے، ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، طلباء کی تنظیمیں جو ہیں، اور اس طرح سے جو سماجی تنظیمیں ہیں، وہ سماجی تنظیمیں مل اپنے نمائندے بھیج کے تو ایک نمائندہ اسمبلی قائم کریں فوری طور پر، جو اس غیر منتخب اور غیر نمائندہ جو مظفر آباد کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کو چلتا کریں اور اس کی جگہ لیں، اور ایک انتہائی نئی طرز کی جو ہے ڈیموکریسی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں متعارف کروائیں، جس کو میں کہتا ہوں ڈیموکریٹائزیشن آف مینز آف پروڈکشن، یعنی ذرائع پیداوار کی جمہوریت سازی کی طرف جو ہمیں لے کے جائے۔ اس کے لیے یہ جو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے اتنی بڑی اسمبلی بنائی جاتی ہے یہ رکاوٹ ہے، کیونکہ جو سماج کے اندر مختلف سماجی گروپس ہیں ان کے فائدے صرف ان سماجی گروپس کے نمائندوں کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو نئی اسمبلی بنے اس کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کی کچھ سیٹیں ضرور ہوں، لیکن پینشنرز ایسوسی ایشن کے اندر الیکشن ہو، اور وہ اپنے جو ہے نمائندے 2 4 5 جتنے بھی انہوں نے بھیجنے وہ اسمبلی میں بھیجیں۔ انجمن تاجران جو ہے وہ پورے پی او جے کے کی جو انجمن تاجران ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں، یعنی پونچھ، مظفر آباد اور میرپور ڈویژنز میں الیکشن کرا کے اپنے اندر سے نمائندے چن کے وہ بھیجیں اپنے نمائندے۔ اسی طرح جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجیں۔ اسی طرح سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں یہ اپنے نمائندے بھیجیں، اور جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے لوگ وہ خود اپنے نمائندے وہاں منتخب کر کے بھیجیں۔ اس طرح سے یہ ایک نئی سرکار بنائی جائے، اپنے ہاتھ میں کنٹرول حاصل کیا جائے، اور یہ کام صرف اسٹوڈنٹس اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر سکتی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ نعرہ رکھنا چاہیے اپنے سامنے کہ ایک کا درد سب کا درد۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے یا اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر وہ صرف پونچھ کے اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں نہیں ہیں، پھر وہ ہر اسٹوڈنٹ کی گرفتاری تصور کی جائے۔ اور اسی طرح سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسٹوڈنٹس کی سپورٹ میں آواز اٹھائے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہے وہ طاقت بنے۔ اس وقت سماج بدل جائے گا، سماج ایسے ہی بدلتے ہیں، آج تک ایسے ہی بدلیں۔ ہمت کرو، رستہ سامنے ہے۔ صرف اس وقت جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ہاتھی کو باندھ دیا رسی کے ساتھ، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ ایک جھٹکا دے تو وہ رسی جو ہے توڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ بچپن سے اس کو غلام بنا کے رکھا گیا، رسی سے باندھ کے رکھا گیا ہے، لہذا وہ ایک چھوٹی سی باریک سی رسی جو ہے اس کو اس کی غلامی
کو وہ نیچرل سمجھتا ہے۔ یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، اور جب یہ ہم آزاد کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے، جو نمائندہ سرکار بنتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہ یہ طے کرے گی کہ ہاں جی آزاد کشمیر میں کوئی ریفرینڈم کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے، کیا آزاد کشمیر کو باقی ریاست کے آزاد ہونے تک جو ہے، یا جو بھی ہے ری یونیفیکیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے ہونے تک یہ خود مختار رہے گا، یا اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے، یا اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ پھر وہ نمائندہ جو ہے اسمبلی جو ہوگی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہ پھر یہ ریفرینڈم کرائے، اور پھر عوام میں کیمپین کرنے کی اجازت ہو۔ تمام کیمپین گروپس کو، جو علاقے بھارت کے حامی ہیں ان کو اپنی کیمپین کرنے کی اجازت ہو، جو علاقے پاکستان کے حامی ہیں وہ اپنی کیمپین کریں، اور جو خود مختاری اور ایک آزاد ریاست کی کیمپین چاہتے ہیں وہ اپنی کیمپین کریں۔ پھر ایک فری پلینگ فیلڈ دینا چاہیے، اس میں جو جیتتا ہے، جو عوام کا جو جس طرف جھکاؤ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے پھر وہ نئی آزاد کشمیر کی جو آزاد حکومت ہو اور ریاست ہو اس کو چلایا جائے۔ یہ میرا ایک موقف ہے، اور اس کو آپ لوگ سوچیں، اس پہ غور کریں۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دشمن جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی سازش کو سمجھنا چاہیے اور اپنا اتحاد جو ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ آخر میں سرف یہ کہوں گا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں، قوم پرست ہیں، آزادی پسند ہیں، یا جو بھی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی پی ٹی آئی، مسلم کانفرنس جماعت اسلامی، یہ ساری جو پارٹیاں ہیں یہ بے معنی ہو چکی ہیں، یہ پارٹیاں بے معنی ہو چکی ہیں، پارٹیوں کا کردار ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت طاقت جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اور طالب علموں کے پاس ہے۔ اس طاقت کو ضائع مت کرو۔ اگر یہ ضائع ہو گیا، یہ لمحات انقلاب کے ضائع ہو گئے، تو پھر ہم بکھر جائیں گے، پھر ہمیں پاکستان اپنے صوبوں میں ضم کر لے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک بات، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ریاست کا فیصلہ کرنا ہے، ہماری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔